اس وقت موضوع نہیں ہے، پھر کبھی موضوع ہوا تو سناؤں گا، لیکن اس وقت یہ سنا رہا ہوں۔ آگ نہیں چھو سکتی، دلیل دینا ہے، اس لیے مثال عرض کرنا ضروری ہے۔ ہر زمانہ امامت میں اس بات کو سمجھنا کہ آگ کبھی اس چراغ کے قریب نہیں آ سکتی، چھو بھی نہیں سکتی، جلانا تو بہت دور کی بات ہے۔ امام رضا ہارون کے دربار میں بیٹھے ہیں، اس نے بلایا ہے، اس نے کہا یہ شخص آیا ہے اور اس نے آ کر کہا ہے کہ اس کے پاس رسول کے 4 سر کے بال ہیں، 4 سر کے بال ہیں رسول کے۔ امام نے کہا دعویٰ کر رہا ہے آگ جلاؤ، 4 بال آگ میں ڈال دو، جو بال بچ جائے گا آگ میں جلنے سے وہ رسول کا ہوگا، جو جل جائے گا وہ رسول کا نہیں ہوگا۔ 4 بال آگ میں ڈالے گئے، 3 جل گئے، 1 رہ گیا۔ بال رہ گیا۔ آگ نہیں چھو سکتی۔ محرم کی مجلس ہوتی تو پھر کچھ اور نکتے دیتا، لیکن محرم نہیں ہے، مجھے اپنے 12ویں سرکار کے ذکر تک جانا ہے۔ اب آیت آگے بڑھی، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُور، یہ تو نور پر نور ہے اور نور پر ہی خاتمہ ہوگا۔ اس نور کو یاد رکھیے گا، یہدی لنورہ من یشاء، اللہ جو چاہتا ہے اس کی ہدایت اس نور کی طرف کرتا ہے۔ ایسے نہیں، اتنی آسانی سے نہیں، جو چاہتا ہے، من یشاء، جو چاہتا ہے اللہ اس کی ہدایت اس نور کی طرف کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو نہیں چاہتا وہ 12ویں تک نہیں پہنچ سکتا۔ کچھ کہہ رہا ہوں، جو نہیں چاہتا، دقیق ہے، بات دقیق ہے، لیکن اس کو سمجھتے چلیے، جو نہیں چاہتا وہ 12ویں تک نہیں پہنچ سکتا، جو چاہتا ہے خدا اس کی ہدایت کرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال سن لو چاہنے میں۔ آیت اللہ مفتی طیب آغا الجزائری، خدا ان کی زندگی دراز کرے، پاکستان میں بہت سے لوگ ان سے واقف ہیں، پاکستان میں وہ تشریف بھی لاتے رہے ہیں، ہندوستان کے اردو زبان میں بہترین مجلسیں پڑھتے ہیں، لندن میں اشرا پڑھتے رہے، انٹرنیٹ پر ان کے اشرے بھی موجود ہیں، ویب پر، مختلف سائٹس پر۔ قم میں عرصہ دراز سے ہیں، بحر الانوار کی ائمہ کی جلدوں میں، جن جلدوں کا ترجمہ ہوا ہے اجزاء کا، اس میں 2 جلدوں کا ترجمہ ان کا کیا ہوا ہے۔ ان کی 12ویں سرکار پر ایک کتاب ہے، اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ دوسرا حوالہ آغائے آیت اللہ حسن ابتہی کی کتاب میں بھی یہ واقعہ موجود ہے جو سنا رہا ہوں۔ من یشاء صرف بتا رہا ہوں، من یشاء کیا کون چاہتا ہے۔ مجھے حضرت کی ولادت اور ظہور تک آنا ہے، لیکن ذرا سا کچھ سن لیجئے۔ کون چاہتا ہے، وہ کون ہے جو چاہے۔ بیان کرنے والا کہتا کہ ہم لوگ جس ملک میں رہتے تھے وہ ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا، رسد لینے کے لیے دوسرے ملک تک جانا پڑتا تھا تو جہاز جاتے تھے آتے تھے۔ طوفان آ گیا، واقعے کو مختصر کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے۔ طوفان آ گیا، جہاز پانی کے تھپیڑے جو ہوئے تو ٹوٹنے لگا، ہم ڈوبنے لگے، موجوں نے ہمیں جزیرے پہ پھینکا، ایک اور جزیرے پر، خالی جزیرہ تھا، وہاں آدم نہ آدم زاد، پینے کا پانی صاف تھا، پھل تھے، اس لیے ہمیں غذا کی فکر نہیں تھی۔ ہم جتنے دن بھی رہے، جب طوفان ٹھہر گیا تو ہم نے وہاں سے نکلنے کی سبیل کی، درختوں کی لکڑیوں سے ہم نے ایک چھوٹی سی کشتی بنائی اور ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا۔ بادبانی کشتیاں ہوا کے زور پہ چلتی ہیں، چلائے سے نہیں چلتی، ایک دفعہ چل دیں تو انہیں واپس نہیں لایا جا سکتا۔ وہ کہتا ہے بادبانی کشتی بنا کے ہم جو نکلے تو ہوا یہ کہ سب بیٹھ گئے، کشتی دھکیلنے میں میں پیچھے رہ گیا، کشتی ہوا کے زور پہ نکل گئی، میں اکیلا جزیرے میں رہ گیا۔ اب یہ اکیلا ہے اور یہ خود روایت کر رہا ہے
کہہ رہا اکیلا رہ گیا مگر ابھی جزیرے میں نہیں ہوں اس لیے کہ میں پانی میں اتر چکا تھا کشتی کو دھکیلنے کے لیے. تو کہتا ہے کہ پانی کی موجوں نے دوبارہ مجھے ادھر سے ادھر پھینکا. موجیں بہت تیز تھیں, اتنا دور پھینکا کہ رہا تو میں جزیرے کے قریب مگر پشت جزیرہ پہ آ گیا. سامنے کی طرف کے بجائے پہاڑی تھی پشت پر اور پہاڑی کے پیچھے جزیرہ تھا, تو پہاڑی سے چڑھنے کی جگہ نہیں تھی, میں ادھر آ گیا. جیسے ہی میں ادھر پہنچا تو اب میں چاہتا تھا کہ میں کسی طریقے سے موجوں سے اپنے آپ کو بچا لوں, تو میں نے پہاڑی سے اپنے آپ کو روکا, لیکن میں اوپر چڑھ نہیں سکتا تھا. تو میں نے انہی کو پکارا جنہیں میں پکارتا تھا. توجہ کیجئے گا, میں یہ شاہ سنیے, میں یہ شاہ کیا ہے کہ میں نے انہی کو پکارا جن کو میں پکارتا تھا. جیسے ہی میں نے پکارا تو میں نے دیکھا کہ جس مقام پر پہاڑی کے نچلے حصے پر پانی کے ساتھ میں ہوں, وہیں پر ایک اژدہا اوپر سے اترنا شروع ہوا. اژدہا جو اترا تو اس کا سر نیچے تھا, دم اوپر تھی, دم پہاڑی پہ لٹکی رہ گئی. اژدہے نے سر پانی میں ڈالا. پہلے تو میں ڈرا, لیکن اس نے میری طرف نہیں دیکھا. اژدہے نے میری طرف نہیں دیکھا, پانی میں سے جانوروں کو نکال کے کھانا شروع کیا. تو میں سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ اور ہے, یہ اژدہا مجھے شکار کرنے نہیں آیا. میں ایک طرف دم سا دے رہا, ایسے میں نے دیکھا ایک بچھو آیا. اس بچھو نے اژدہے پہ ڈنگ مارا. بچھو کا ڈنگ اتنا زہریلا تھا کہ اژدہے کا گوشت گل کے گرنے لگا. اژدہے کا گوشت جو سارا گل کے گرا تو اس کی ریڑھ کی ہڈی سیڑھی بنی ہوئی رہ گئی. اس کی ریڑھ کی ہڈی سیڑھی بنی ہوئی رہ گئی. میں سمجھ گیا کہ جسے پکارا تھا اس کی مدد آ گئی. ایک لفظ کے معنی بتا رہا ہوں. میں سمجھ گیا جسے پکارا تھا اس کی مدد آ گئی. میں اس کے ذریعے چڑھا اور میں جزیرے میں آ گیا. جزیرہ مجھے معلوم تھا خالی ہے. مکانات بنے ہوئے تھے, گھر بنے ہوئے تھے, لیکن جزیرہ خالی تھا. میں نے کہا جب اکیلے رہنا ہی ہے, ابھی چلنے کا کوئی انتظام نہیں ہے, کھانے پینے کا ہر چیز یہاں موجود ہے, تو میں کم سے کم گھر میں سکون سے تو رہوں. میں گھر میں داخل ہو گیا. گھر میں رہنے سہنے کے لیے اسباب موجود تھا. ایسے میں کچھ دیر گزری تھی کہ کچھ لوگوں کی آہٹ سنائی دی. میں ڈر کے مارے ایک طرف چھپ گیا. ابھی میں چھپا تھا کہ میں نے آنے والوں کی آوازیں سنی, وہ کھانے کا انتظام کر رہے تھے. میں نے دیکھا آڑ سے تو دسترخوان سجا دیا گیا تھا. ان میں سے ایک نے کہا, جس کی آواز میں نے بعد میں پہچانی, توجہ کیجئے گا, ان میں سے ایک نے کہا تم لوگ کھانا کھا لو مگر اس کا خیال رکھنا کہ ایک آدمی کا کھانا رکھ دینا, وہ چھپا ہوا ہے. ایک آدمی کا کھانا رکھ دینا, وہ چھپا ہوا ہے. تو کہتا ہے کہ مجھے ڈھارس ہوئی. میں نے جب وہ کھانا رکھ کر چلے گئے تو میں نے یہ تو سمجھ لیا کہ مجھے ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے, یہ کچھ اپنے ہی معلوم ہوتے ہیں. میں نے جب وہ دوبارہ آئے, وہ دن میں 2 وقت آتے تھے, وہ اتنے ہی لوگ تھے. جب وہ دوبارہ آئے تو میں نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا. جب میں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا تو میں نے اس کو پہچان لیا جس نے یہ جملہ کہا تھا, جس نے یہ آواز دی تھی اور بات کہی تھی. کھانا آنے لگا, وقت کا ایک دن میں 2 وقت کا کھانا مجھے ملنے لگا. کچھ دن اسی طرح گزر گئے. میں ان سے باتیں بھی کرتا رہتا تھا. وہ آتے تھے, کھانا کھاتے تھے, میں ان کے ساتھ کھانا کھاتا تھا. ضرورت کی باتیں ہوتی تھی, وہ چلے جاتے تھے. نہ میں نے ان سے کوئی تعارف چاہا, نہ انہوں نے مجھ سے کوئی تعارف چاہا. ایک دن وہ مجھ سے کہنے, ان میں سے ایک آدمی نے کہا کیا تم گھر جانا چاہتے ہو یا ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہو, یا ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ تو کہنے لگا مجھ پر بیوی بچوں کی, گھر والوں کی محبت غالب آئی. میں نے کہا میں تو اپنے گھر جانا چاہتا ہوں. تو کہنے لگے چلو. ان میں سے ایک نے کہا چلو, اور میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے آنکھیں بند کرو. میں نے آنکھیں بند کی. تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے آنکھیں کھولو. میں نے آنکھیں کھولی. کہنے لگے دیکھو یہ تمہاری گلی ہے نا, تمہارے محلے کے کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی ہے.
یہ تمہاری گلی ہے نا, تمہارے محلے کے کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی ہے. تو میں نے کہا ہاں میری گلی ہے. کہنے لگے جاؤ خدا حافظ. جب میں جا کے خدا حافظ کر کے جانے لگا تو اس آنے والے نے جو مجھے چھوڑنے آیا تھا کہنے لگا تم بہت بد نصیب ہو. توجہ, تم بہت بد نصیب ہو. کہا کیوں؟ کہا وہ جس نے تمہیں رکنے کے لیے کہا تھا وہ تمہارے زمانے کا امام تھا. وہ تمہارے زمانے کا امام تھا. تمہیں دو چیزوں میں سے کوئی ایک انتخاب کرنا تھا. تم پر گھر والوں کی اور بیوی بچوں کی محبت غالب آئی, تم نے زمانے کے امام کا ساتھ چھوڑ دیا. من یشاء سمجھ میں آیا؟ من یشاء, جو چاہے, جو نہ چاہے اسے نہیں ملتے. اور چاہت ایک ایسی چیز ہے جس کا اظہار کیا جاتا ہے. اور کبھی یہ مت سمجھنا کہ لمحہ لمحہ تمہارا ان سے اوجھل ہے. کبھی مت سمجھنا کبھی تم نے اس ماں کو دیکھا ہے جس کا بچہ جھولے میں ہوتا ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں. کبھی تم نے اس ماں کو دیکھا, زمانے کا امام سمجھا رہا ہوں کون ہے. کبھی تم نے اس ماں کو دیکھا ہے جس کا بچہ جھولے میں ہوتا ہے. وہ باپ سے باتیں کر رہی ہے, مہمانوں کو نپٹا رہی ہے, سبزی کاٹ رہی ہے, کھانا پکا رہی ہے, پانی بھر رہی ہے, سلائی کر رہی ہے, مگر بچے جھولے سے غافل نہیں ہے. لوٹ لوٹ کے آتی ہے, لوٹ لوٹ کے آتی ہے, لوٹ لوٹ کے آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ کہیں گہوارہ جھولا میرے بچے کو گرا تو نہیں رہا. اس گہوارے کو سمجھیے گا, گہوارہ جنبش کرتا ہے. ماں نظر رکھتی ہے کہ کہیں گہوارہ زیادہ جنبش میں آئے تو بچے کو گرا نہ دے. ماں نظر رکھتی ہے. تو ماں کی نظر جو ہے وہ اس لیے کہ کہیں گہوارہ گرا نہ دے. قرآن نے آواز دی کہ ہم نے زمین کو مہد گہوارہ بنایا ہے. زمین گہوارہ ہے, گہوارہ. قرآن کہہ رہا ہے زمین گہوارہ ہے, اسی لیے زمین جنبش میں ہے. اور جب زیادہ جنبش آتی ہے تو کچھ بچوں کو الٹ دیتی ہے. جب زیادہ جنبش آتی ہے تو کچھ بچوں کو الٹ دیتی ہے. اس لیے زمین کے گہوارے پہ نظر رکھنے والا چاہیے. زمین کے گہوارے پہ نظر رکھنے والا چاہیے. یاد رکھنا, ایک گھر کے گہوارے اور جھولے میں ذاتی بچہ ہے, ذاتی بچہ ہے ایک کا. زمین کے گہوارے میں بہت سے بچے ہیں, وہ بھی جن کی ولدیتیں پتہ ہیں. وہ بھی جن کی ولدیتیں پتہ نہیں ہیں. تو ایک نظر رکھنے والا چاہیے ہے جو زمین کو کنٹرول کر کے رکھے تاکہ ایسے بچے گر نہ جائیں. میں کیسے بتاؤں آپ کو کہ کون کب گرتا ہے؟ انسانوں سے نہیں سمجھا سکتا, مجھے معاف کرنا. جس چیز کی اجازت نہیں ہے وہ نہیں بتا سکتا. اتنا بتا سکتا ہوں جانور کی مثال دے کر کہ راوی نے امام سے پوچھا پرندہ کب شکار ہوتا ہے. راوی نے امام سے پوچھا پرندہ کب شکار ہوتا ہے. امام نے کہا جب ہمیں بھول جاتا ہے. جب ہمیں بھول جاتا ہے تب شکار ہوتا ہے. ایک آیت پڑھ دی ہے, دوسری آیت اب پڑھنے جا رہا ہوں. دوسری آیت اب پڑھنے جا رہا ہوں. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا, جب زمین اپنے پروردگار کے نور سے روشن ہو جائے گی.
آیت ہے نا قرآن کی. جاؤ حوالے دے دو